بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک ورڈ کے معزز خواتین و حضرات، پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قومیں ایسی پیدا فرمائی جو دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے لمبے قد والی قومیں تھی۔ ان جیسی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور ان لوگوں کے قد اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح تھے۔ ان دو قوموں میں سے سب سے پہلے جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور دوسری قوم جو اس قوم کے 100 سال بعد وجود میں آئی، اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل میں تھی۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسل کو ختم کر ڈالا تھا۔ دوبارہ ان جیسے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم عاد کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ یہ قوم دو مشہور سمندروں یعنی بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان صحرائے احقاف کے اندر آباد تھی۔ تاریخ کے حوالوں میں احقاف کو قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، احقاف کا یہ علاقہ کبھی بہت ہی شان و شوکت اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ علاقہ اتنا صحرا بن چکا ہے، بڑے بڑے نامور یہاں قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ احقاف کی صحرائی کی یہ وادی اس قدر وحشتناک ہے کہ اس کے اندر قدم رکھنا بھی خودکشی کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، جس صحرا کے اندر قوم عاد آباد تھی، اس صحرا کے اندر آج خشریت کے بلند و بالا تھیلے ہیں۔ اگر کوئی چیز اس کے اندر گر جائے، وہ لمحوں کے اندر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بے شک احقاف کا یہ صحرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی وقت میں یہ علاقہ آباد اور سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا۔ یہاں ٹھنڈے چشمے اور باغات و ابشار بلند و بالا عمارتیں ہوا کرتی تھی اور خوبصورت محل آباد ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے میں سب سے طاقتور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ یہ لوگ انتہائی طاقتور اور مالدار لوگ تھے۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر اپنے محل بنایا کرتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ ان جیسی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پیدا ہی نہیں کی تھی۔ یہ ایسی قوم تھی، اس کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی۔ یہ قوم نہ بوڑھے ہوتے، نہ ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے، نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی۔ یہ 9 سے 1000 سال ہمیشہ تندرست اور جوان ہوا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہی وہ خوبی تھی جو دنیا کی سپر پاور یعنی طاقتور قوم بن گئی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ان جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو، جبکہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ پیارے دوستو، قوم عاد کے 13 قبیلے تھے۔ جس طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں، قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان کے بعد سب سے پہلے بت پرستی کرنا شروع کیا اور شرک کی بنیاد رکھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر، شرک اور ظلم کی حدیں پار کرنا شروع کر دی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا خدا بنا لیا اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ جھوٹ، بے حیائی، جہالت، گمراہی اور زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس قوم کے لوگ اتنے ظالم اور وحشتناک تھے کہ جب کسی عورت کو دیکھ لیتے تو اس کے ساتھ زنا کر لیتے، یہاں تک کہ اس معصوم کو ہلاک کر دیتے۔ انہی بدعمالی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ان کے سوا کوئی عبادت کے معبود نہیں۔ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ پیغام حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو پہنچایا، اس قوم کو برائی سے منع کیا۔ اس وقت عاد کے لوگوں نے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اس قوم کو برائیوں سے روکتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن یہ بدبخت قوم جہالت سے باز نہ آئی اور جہالت
عبادت کے اندر ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر خیال نہ کرتی تھی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی واعظ و نصیحت کا کام جاری رکھا۔ قوم عاد کے دو بڑے قبائل تھے جن کا نام المان اور فلجان تھا۔ یہ دو قبیلے ایسے تھے جن کے پاس پوری دنیا کی حکمرانی اور سرداری تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، کلمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ کلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا۔ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بیٹھے تھے، وہ سب لوگ قبیلہ کلمان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی ایسا قبیلہ نہ تھا جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لایا ہو، بلکہ سب لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود جب یہ قوم ایمان نہ لائی اور اپنے گناہوں کے اندر اس طرح گمراہ رہی، زنا کاری اور بتوں کی پوجا میں مبتلا رہے، تو ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں دعا کی، ہے اللہ اس قوم پر اپنا دردناک عذاب لے آؤ، یہ قوم کوئی بھی میری بات نہیں سنتی اور نہ مانتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کرتے ہوئے تو قوم عاد پر دردناک عذاب کی ابتدا کر دی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اب اس سرزمین پر بارش نہ برسائے۔ چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اب اس ٹھنڈے میٹھے پانی اور آبشاروں کو خشک کر دیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے اس سرزمین کے سرسبز شاداب باغ سوکھنے لگے، ان کے مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاتعداد پھل و اناج ہوا کرتا تھا، اب وہ قوم اناج کے لیے ترسنے لگی۔ اس طرح وہ لوگ خشک سالی کا شکار ہو گئے، بدحال اور پریشان ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے یہ پریشانی نہ دیکھی جا رہی تھی۔ اس قوم کی پریشانی دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام بہت پریشان ہونے لگے۔ ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے رب سے بخشش مانگو، اپنے سچے رب کے آگے توبہ استغفار کرو تو تم لوگوں پر آسمان سے اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری طاقت کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ بدبخت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہود پر ایمان نہ لائی۔ اس کے باوجود بھی ہود علیہ السلام سے وہ لوگ کہنے لگے، تم ہمارے پاس کون سی دلیل لائے ہو؟ ہم صرف آپ کے کہنے پر اپنے بتوں کو کیوں چھوڑیں گے اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے بتوں میں تم کو کسی بت نے پاگل و دیوانہ کر دیا اور تمہاری عقل خراب کر دی۔ پیارے دوستو، حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیتے رہے۔ بارہا یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بناتی رہی اور ان کو پاگل کہتی رہی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی خشک سالی کی وجہ سے قوم عاد کی طبیعت برتر کر دی تھی۔ پیارے دوستو، اس قوم کے سرداروں اور دانشوروں نے اس عذاب سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر کی توجہ شروع کر دی۔ پہلی قوموں میں یہ بات بہت مشہور تھی، اگر کسی قوم پر مشکل وقت آتا تو وہ بیت اللہ شریف کا رخ کرتے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب و مصیبت دور ہو جاتا۔ لہذا قوم عاد کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا بیت اللہ شریف کی طرف جایا جائے۔ چنانچہ اس قوم کے بڑے سرداروں کی مشاورت کی وجہ سے 90 افراد مشتمل ایک جماعت میں حجاز مقصد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی۔ ان کے سردار جبار بن طارق تھا۔ روایت میں آتا ہے جبار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں تھی، اس لیے جیسے ہی قوم عاد کی جماعت مکہ مکرمہ پہنچی تو جبار اور ان کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت امام حبری رحمۃ اللہ عنہ فرماتے ہیں تقریباً 1 ماہ کی مدت تک وہ قوم اپنے مقصد سے غافل رہی اور ناچ و گانا کی محفلوں میں مشغول رہی۔ اسی دوران یہ لوگ بھول گئے کہ ان کے پیچھے رہنے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گے۔ پھر ایک دن جبار نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والوں کے ذریعے
ذریعے اشعار میں ان کو یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ وہ اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھے تھے۔ اس قوم کو یاد دلانے پر ان لوگوں کو ہوش آیا تو وہ فوراً بیت اللہ کی طرف پہنچے تو رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں دعا کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا کے اندر مصروف تھے تو ایک دم سے کالے بادل چھا گئے اور ان لوگوں نے بادلوں کو دیکھ کر قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور ہم پر بارش ہونے والی ہے۔ پیارے دوستو، قوم عاد کے لوگوں نے تیاری کی اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہونے لگے۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف جاتے رہے ویسے ویسے بادل بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے ان لوگوں کی طرف آتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کالے سیاہ بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، ان کالے بادلوں کو دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ اب بھی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ بادل نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ بادل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے، جس عذاب کی تم لوگ بہت جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ پیارا دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کی بات سننے کے باوجود بھی، اس دردناک عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح کفر اور شرک میں مبتلا رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی قوم عاد نے توبہ نہ کی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت اس علاقے سے نکل گئے اور حتیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی سے باہر قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے وہ دردناک بادل مزید کالے ہو گئے۔ اس طوفان میں اتنی تیز اور دردناک ہوا تھی کہ وہ قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو چونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا۔ اس قوم کے نافرمان لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دردناک طوفان سے قوم عاد کے لوگوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ بڑے بڑے گھر، محل اور قبیلے سب کچھ فنا کر دیا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گیا۔ ہر طرف سنسان میدان اور ریگستان ہی ریگستان باقی رہ گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کو چونٹیوں کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔